ویلکم بیک۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں حوصلوں اور قربانیوں کی داستانیں ان کو بھی سنائیں جو کہتے ہیں خان نہیں تو پاکستان نہیں۔ وزیر دفاع نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر لکھا ہے، اس پاکستان کے لیے آگ و خون کا دریا عبور کرنا پڑا تھا، لاکھوں شہید ہوئے، عصمتیں لٹیں، لاکھوں دشمن کے ہاتھوں اغوا ہوئے۔ سیالکوٹ آئیں، آپ کو جموں و کشمیر کے مہاجروں کی قربانیوں کی داستانیں سنواؤں۔ سیالکوٹ کے محلوں، گلیوں اور چناب کنارے آباد ان مہاجروں سے پوچھیں، یہ بھی پوچھیں انہوں نے رسول آقا دو جہاں نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کس طرح ادا کی، پوچھیں کس طرح خون کی لکیر کو عبور کر کے پاک سرزمین پر سجدے کیے۔ پاکستان نہیں تو ہم نہیں، یہ نعرہ ہمارے شہیدوں اور غازیوں کی زبان پر ہے، یہ نعرہ دہشت گردی اور بھارت کے خلاف جنگ میں شہیدوں غازیوں کی زبان پر ہے۔ 9 مئی فسادات میں کردار، پی ٹی آئی کے اہم رہنماؤں کے بیرون ملک جانے پر پابندی لگا دی گئی۔ وفاقی حکومت نے تحریک انصاف کے بانی سمیت کئی اہم رہنماؤں کے نام ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں ڈالنے کی باضابطہ منظوری دے دی۔ شاہ محمود قریشی، عمر ایوب، فواد چودھری، شبلی فراز، علی امین گنڈاپور، شہریار آفریدی، عثمان ڈار کے نام بھی ای سی ایل میں شامل کیے گئے۔ شیریں مزاری، زرتاج گل، مسرت چیمہ اور کنول شوذب کا نام بھی شامل ہیں۔ شیخ رشید، شیخ راشد شفیق اور طاہر صادق کا نام بھی ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں ڈالا گیا ہے۔ راجہ بشارت اور واسق قیوم سمیت دیگر پر بھی بیرون ملک جانے پر پابندی عائد کر دی گئی۔ اداروں کے خلاف فرضہ سرائی پر پی ٹی آئی ارکان کی اسمبلی رکنیت معطل ہوگی۔ پارلیمانی محاذ پر پی ٹی آئی کی غیر سیاسی اور جارحانہ حکمت عملی روکنے کا فیصلہ۔ چیئرمین سینٹ اور اسپیکر قومی اسمبلی پارلیمان کا تقدس یقینی بنانے کے لیے سخت اقدامات کریں گے۔ ریاستی اداروں کے خلاف تقاریر، ڈائس کا گھیراؤ، گالم گلوچ اور بانی کی تصاویر ایوان میں لانے والے پی ٹی آئی ارکان کے خلاف کارروائی ہوگی۔ قائم مقام چیئرمین سینٹ سیدال خان اگلے ہفتے پی ٹی آئی کے پارلیمانی لیڈر کو خط بھیجیں گے۔ پی ٹی آئی ارکان کو رولنگ پر عمل درآمد یقینی بنانے کی ہدایت کی جائے گی۔ قائم مقام چیئرمین سینٹ کا کہنا ہے، ریاست اور اداروں کے خلاف پی ٹی آئی کا شرمناک رویہ ناقابل برداشت ہے۔ ان کی رولنگ سیاسی نہیں، آئین و قانون کا واضح تقاضا تھی۔ اداروں پر حملہ، تنازع اور انتشار پھیلانے کی اجازت کسی کو نہیں۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے ڈی جی آئی ایس پی آر کے بیان کی تائید کر دی۔ خواجہ آصف نے کہا کہ ادارے اور شخصیات کو گندی گالیاں دی جائیں تو رد عمل آتا ہے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے بہت محتاط رد عمل دیا، میں این کا جواب پتھر سے دے سکتا ہوں۔ وزیر دفاع کا کہنا تھا ملک میں بیٹھی پی ٹی آئی قیادت بھی ایسی ہی زبان استعمال کرتی ہے۔ بانی پی ٹی آئی کی بہن نے دشمن میڈیا پر گفتگو کی، کیا ایسی گفتگو کوئی پاکستانی اور وہ بھی خاتون کر سکتی ہے؟ یہ کس منہ سے خود کو محبت وطن کہتے ہیں؟ سے اقتدار چھینا گیا ہے الیکشن کے بعد سے، پی ٹی آئی نے وتیرہ بنا لیا ہے جس قسم کی لینگویج وہ استعمال کرتے ہیں سوشل میڈیا پہ، ننگی گالیاں دی جاتی ہیں۔ پی ٹی آئی کی اس وقت لیڈرشپ ہے، جیل سے جو باہر ہے، پارلیمنٹ میں ہے یا پارلیمنٹ کے باہر ہیں ان کے عہدیدار، زبان ان کی بھی وہی ہے، وہ زبان گندی اس لیے استعمال کر لیتے ہیں، ملک سے باہر بیٹھے ہوئے ہیں، قانون کی عزت سے باہر ہیں، یہ محتاط ہیں۔ جب اس قسم کی زبان افراد کے بارے میں بھی استعمال کی جائے، اداروں کے بارے میں بھی استعمال کی جائے، ری ایکشن آنا فطری امر ہے۔ جو ہم نے آج کہا ہم نے کبھی نہیں کہا، کبھی نہیں کہا، جو انہوں نے کیا وہ بھی کبھی کسی نے نہیں کیا۔ We have not done this before and we will not do it again۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے ری ایکشن دیا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ بڑا محتاط ری ایکشن دیا ہے۔ یہ لبرٹی ہے، میں ان کا جواب پتھر میں دے سکتا ہوں۔ غیر سیاسی خاتون ہے میڈیا کے لیڈر کی ہمشیرہ، انہوں نے گفتگو کی ہے انڈین میڈیا کے ساتھ، کیا وہ کوئی پاکستانی گفتگو کر سکتا ہے؟ جو ازلی اور ابدی ہمارا دشمن ہے اس کے میڈیا کے اوپر جا کے اس قسم کی گفتگو کو پاکستانی کر سکتا ہے، اور وہ بھی خاتون؟ یہ کس طرح اپنے آپ کو پاکستانی کہتے ہیں؟ یہ کس طرح اپنے آپ کو محب وطن قرار دے سکتے ہیں؟ میں ہوتا تو ڈی جی آئی ایس پی آر سے زیادہ سخت کانفرنس کرتا۔ وفاقی وزیر احسن اقبال نے کہا سیاست اور ریاست میں فرق کرنا ہوگا۔ شرجیل میمن نے کہا ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس بالکل درست تھی، کسی کا بھی اداروں اور سربراہوں کے خلاف بولنا قابل قبول نہیں ہے۔ تبھی تو ڈی جی آئی ایس پی آر نے بڑی نرمی برتی ہے، اگر میں ان کی جگہ ہوتا تو شاید اس سے بھی زیادہ سخت پریس کانفرنس کرتا۔ ریاست اور سیاست میں فرق کرنا چاہیے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کی جو پریس کانفرنس تھی وہ بالکل صحیح تھی۔ وہ شخص جو کہ اداروں کو نقصان پہنچائے، وہ شخص جو اداروں کے سربراہوں کے لیے خلاف پروپیگنڈاز کرے، کہیں سے بھی ایکسیپٹیبل نہیں ہے۔
چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر خان کہتے ہیں بانی نے ہمیشہ کہا پاکستان بھی ہمارا ہے، فوج بھی ہماری ہے۔ کل کی پریس کانفرنس سے مایوسی ہوئی، نامناسب الفاظ استعمال کیے گئے، شاید کچھ لوگ لڑنا اور لڑوانا چاہ رہے ہیں، یہ جمہوریت کے لیے بڑا نقصان ہوگا، پھر -1 نہیں -everyone ہوگا۔ سلمان اکرم راجہ بولے ملک کو قومی ڈائیلاگ کی ضرورت ہے۔ ہم نے ہمیشہ کہا ہے پاکستان بھی ہمارا، فوج بھی ہماری۔ کل کی جو پریس کانفرنس ہوئی اس سے بہت سخت مایوسی ہوئی، الفاظ مناسب نہیں تھے۔ بڑی پولیٹیکل پارٹی، اس کی لیڈرشپ یا وزیر اعلیٰ KPK کے بارے میں اشارتاً بھی کچھ ایسے الفاظ کا استعمال ہونا جمہوریت کے لیے بدقسمتی ہے۔ کچھ لوگ لڑوانا چاہ رہے ہیں، جمہوریت کی ایسی کی تیسی ہو جائے گی، 1- نہیں ہوگا، پھر everyone- ہو جائے گا۔ پاکستان کی تاریخ میں ایسے تاریک لمحے بار بار آئے ہیں جب ملک کو دھکیلا گیا ہے جمہوریت سے ہٹ کر جبر کی جانب، ملک کو دھکیلا گیا ہے آئین اور قانون سے ہٹ کر دھونس کی جانب۔ یہ پہلی بار نہیں ہوا۔ نواز شریف نے شعبدہ بازی کی سیاست دفن کر دی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کہتے ہیں نواز شریف کا سب سے بڑا کارنامہ پاکستان کو ایٹمی قوت بنانا ہے، ایٹمی طاقت ہونے کی وجہ سے مارکہ حق میں تاریخی فتح ملی۔ پنجاب میں ضمنی انتخابات کے نتائج مریم نواز کی شبانہ روز محنت کا نتیجہ ہے۔ پہلے سیاسی شعبدہ بازی یا نعرے بازی ہوتی، نواز شریف کے 3 سالہ دور میں تعمیراتی سیاست نے اس سیاست کو ہمیشہ کے لیے دفن کر دیا۔ نواز شریف کا سب سے بڑا کارنامہ پاکستان کو ایٹمی قوت بنانا ہے۔ جنگ ہوئی مئی میں، اگر پاکستان ایٹمی قوت نہ ہوتا تو اس وقت حالات مختلف ہوتے۔ وہ گجرانوالہ کے پہلوانوں، آج جو پہلوان نہیں آئے 3-4 پگا والے میں اٹھا لینا تھے میں انہوں نے۔ پنجاب میں یہ ترقی کا سفر 1985 میں میرے قائد بڑے بھائی نواز شریف کی قیادت میں شروع ہوا۔ یہ جو ابھی الیکشن ہوئے ہیں پنجاب میں، نتیجہ ہے شبانہ روز کاوشوں کا، محنت کا، جو مریم نواز شریف کی شکل میں، ان کی لیڈرشپ میں پوری ان کی ٹیم کر رہی ہے، دن رات محنت کر رہی ہے۔ ہم مل کر جب دن رات کام کریں گے تو انشاءاللہ اگلے انتخابات میں جو نتائج آئیں گے انتہائی خوشگوار ہوں گے، خوشگوار ہوں گے۔ پورے پاکستان میں PMLN کا انشاءاللہ نعرہ بلند ہوگا۔ PMLN کی اگر حکومت آئے گی تو اس ملک کا انشاءاللہ نقشہ بدل جائے گا، خوشحالی اور ترقی کا انقلاب آئے گا۔ اس کے لیے بس محنت اور محنت اور محنت کرنی ہے آپ نے۔ فتنے کی حکومت میں خیبر پختونخوا کھنڈر بن گیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کہتی ہیں خیبر پختونخوا میں وزیر اعلیٰ کی کرسی کا مذاق بنا دیا گیا۔ پچھلا وزیر اعلیٰ پنجاب پر حملہ کرتا رہتا تھا، موجودہ اڈیالہ جا کر بیٹھا ہوا ہے۔ 4 سال غدر مچانے والے ملک کے ڈیفالٹ کا انتظار کر رہے تھے، اب سڑکیں بھی بن رہی ہیں، ٹرانسپورٹ بھی آ رہی ہے۔ ترقی کے لیے نواز شریف، شہباز شریف اور اب میرا نام لیا جاتا ہے۔ اس فتنے کی 12 سال خیبر پختونخوا میں ان انٹرپٹڈ حکومت تھی۔ آپ خیبر پختونخوا جائیں، کھنڈرات کا منظر پیش کرتا ہے۔ وزیر اعلیٰ کی کرسی کا مذاق بنا کے رکھ دیا۔ پچھلا چیف منسٹر صوبے کی مشینری لے کر بار بار پنجاب پہ حملہ آور ہوتا، یہ جو چیف منسٹر اعلیٰ جا کے بیٹھا ہوا 4 سال اس ملک میں غدر مچا کے گئے تھے۔ وہ شادیانے بچا رہے تھے کہ آج ملک ڈیفالٹ ہوگا یا کل ملک ڈیفالٹ ہوگا۔ سڑکیں بھی بن رہی ہیں، اوور ہیڈ بریجز بھی بن رہے ہیں، گرین بس بھی چل رہی ہیں۔ نواز شریف کے نام کے علاوہ، شہباز شریف کے نام کے علاوہ یا اب آپ کی بیٹی کے نام کے علاوہ بدترین مخالف کو بھی کوئی چوتھا نام موازنے کے لیے نہیں ملتا۔ 18 سال بعد نیشنل گیمز کی میزبانی کرنا فخر کی بات ہے۔ یہاں بیٹھے نوجوان کل ملک کے لیے اولمپکس میڈل جیتیں گے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا نیشنل گیمز کی افتتاحی تقریب سے خطاب۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے کہا کراچی کے تماشائی ایونٹ کامیاب بنائیں گے۔ سندھ مہمانوں کا خیال رکھتا ہے، ہم آپ کی میزبانی میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھیں گے۔ بات ہے کہ 18 سال بعد کراچی نیشنل گیمز کا میزبانی کر رہی ہے۔ جو بچے آج میرے سامنے بیٹھے ہیں وہ کل پاکستان کے لیے عالمی سطح کے میڈلز جیت کے واپس لے کر آئیں گے۔ آپ ہمارا فیوچر اولمپک ونرز ہو۔ آپ اپنے صوبے کی نمائندگی یہاں نہیں کر رہے بلکہ آپ پورے پاکستان کی نمائندگی کر رہے ہیں۔ سندھ ہمیشہ اپنے مہمانوں کا خیال کرنے میں مانا جاتا ہے، ہم کوئی کسر نہیں اٹھا رکھیں گے۔ یہاں کے تماشائی
वो इन खेलों को कामयाब करेंगे। गवर्नर कामरान टेसोरी कहते हैं गवर्नर हाउस के दरवाजे सबके लिए खुले हैं। यहाँ सिंधी कल्चर डे मनाना सबूत है हम सबको सिंध से प्यार है। भारतीय वजीर को चैलेंज करता हूँ मैली आंख से इधर ना देखना। पीटीआई के दोस्तों से कहता हूँ दुश्मन के आलाए कार ना बने। पाकिस्तान का बयानिया पहले, बाहमी लड़ाइयाँ बाद में देखेंगे। मेरा मनसब और इज्जत अल्लाह की दी हुई है, अगर इंसान के हाथ में होता तो क्या होता। फारूक भाई पता है ना। पाकिस्तान के एक वजीर ने सिंध लेने की बात की, सिंध की तरफ मैली आंख उठा के न देखना। इस सूबे में वो गयूर नौजवान और वो गयूर माएं बैठी हैं जो फिर आहनी हाथों से तुम्हारा मुकाबला करेंगे। मैं पीटीआई के दोस्तों को कहता हूं दुश्मनों के आलाए कार न बने, हमें पाकिस्तान का बयानिया पहले रखना है, आपस की लड़ाई बाद में करनी है। आज तीसरी बार सिंधी कल्चर डे का इस गवर्नर हाउस में मनाना इस बात का सबूत है कि हमें इस सूबे से, इस धरती से प्यार है। सभी के लिए इस गवर्नर हाउस के दरवाजे खोले हुए। मेरा मानना है कि ये मनसब और ये इज्जत सिर्फ मेरे अल्लाह ताला की ही ताकत है जो वो ये नवाजता है और देता है और फिर इम्तिहान भी लेता है, वरना इंसानों के हाथ में होता तो फारूक भाई क्या होता। पाकिस्तान और कतर का तिजारत, टेक्नोलॉजी, तवानाई में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। पाक कतर वज़राए ख़ारजा की मुलाकात और दोहा फोरम का एलामिया जारी। कतर ने पाकिस्तान को बरादर मुल्क करार दिया। कतर ने मुश्तरका तिजारती कौंसिल और आज़ाद तिजारती मुआहदे के नए दौर का ऐलान किया। कतर ने पाकिस्तान के साथ AI डिजिटल टेक्नोलॉजी में शराकत दारी की ख्वाहिश जाहिर की। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने दोहा फोरम में पाकिस्तान की मुआशी इस्तेहकाम की कामयाबियाँ उजागर की। We got into the extended fund program with IMF. It was not only about reaching macroeconomic stability, but also continuing with the structural reforms, whatever we are doing in taxation, energy, state-owned enterprises, etc. IT services exports are now coming up as a very, very major area for Pakistan. It also allows us the opportunity to think differently. One is the product diversification. The other is the geographical diversification. We have primary surpluses on the fiscal side, and current account is in surplus. And quite frankly, also being helped by a huge remittance flow. ग्लोबल CEO रिचर्ड टैंक समेत बाइनेंस की सीनियर क़यादत का दौरा है पाकिस्तान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात की। इजलास में चेयरमैन पाकिस्तान वर्चुअल एसेट रेगुलेटरी अथॉरिटी बिलाल बिन साकिब ने ब्रीफिंग दी। हुकूमत का डिजिटल असासाजात के ज़ाब्तों के लिए मजबूत आज़म का इरादा सामने आया। बाइडन दौर में अमेरिका आने वाले हज़ारों अफगानों को मुल्क बदरी का इम्कान। नेशनल गार्ड्स पर अफगान दहशतगर्द हमले के बाद अफगानों की अमेरिका से बेदखली का खदशा। ट्रंप इंतज़ामिया के अफगान रिव्यू पैनल की रिपोर्ट जल्द जारी होने की तवक्को है। ये बात अमरीकी महकमा दिफा के सीनियर एडवाइज़र स्टुअर्ट शेलर ने अमरीकी मीडिया को बताई। इसी पर बात करेंगे। ब्यूरो चीफ वाशिंगटन जहाज़ेब अली हमारे साथ मौजूद हैं। जहाज़ेब बताइएगा। जी देखिए, अफगान दहशतगर्द हमले के बाद से वाशिंगटन DC में जो अफगान आए थे बाइडन दौर के अंदर, जब अफगानिस्तान से अमरीकी फौज का इनखला हुआ था, तकरीबन 2 लाख के करीब अफगान हैं जिनकी अमेरिका से बेदखली का खदशा पैदा हो गया है। इस वक्त वाइट हाउस के अंदर अफगान रिव्यू पैनल की जो है वाइट हाउस के अंदर मुशावरत जारी है, और इस हवाले से स्टुअर्ट शेलर जो कि अमरीकी महकमा दिफा के सीनियर एडवाइज़र हैं, उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा है कि इस अफगान रिव्यू पैनल का फैसला जल्द आने वाला है, और इस बात का इम्कान पैदा हो गया। अमरीकी मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि 2 लाख के करीब अफगानों को जो है वो मुल्क बदर किया जाएगा, उनकी डिपोर्टेशन की जाएगी। और अगर ये फैसला हुआ तो अमरीकी महकमा दिफा, डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी और अमरीकी महकमा खारजा मिलकर ये अमरीकी तारीख का सबसे बड़ा डिपोर्टेशन ऑपरेशन करेंगे। और इस हवाले से जो स्टुअर्ट शेलर है, अमरीकी महकमा दिफा के सीनियर एडवाइज़र, उन्होंने कहा है कि इस मामले पर जो है वाइट हाउस में सदर डोनाल्ड ट्रंप की अपनी मशीरों से मुशावरत जारी है। इस हवाले से कोई फैसला जल्द आ सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि जितने भी इस वक्त अफगान जो बसे हैं बाइडन दौर के अंदर, जिस तरीके से उनको लाया गया, उनकी बिल्कुल जांच पड़ताल नहीं की गई, और इस वक्त अमेरिका के 300 शहरों के अंदर जो है ये अफगान बसते हैं, जिनकी तमाम तर तफसीलात
امریکی محکمہ خارجہ کے پاس موجود ہیں اور اس حوالے سے فیصلہ جلد آنے کی توقع ہے. اور امریکی میڈیا یہ رپورٹ کر رہا ہے کہ اس بات کا کبھی امکان موجود ہے کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ 2 لاکھ کے قریب 76,000 تو وہ ہیں جو ابھی آئے تھے جب انخلا ہوا تھا، اور 2 لاکھ کے قریب ایسے افغان ہیں جن کی جانچ پڑتال ہوگی اور بڑے پیمانے پر یہ میس ڈپورٹیشن جو ہے عمل میں آ سکتی ہے. 2 لاکھ کے قریب افغانوں کا ملک بدری کا خدشہ ہے. اور اسٹوارٹ شلر نے یہ بھی کہا ہے کہ بائیڈن دور میں افغان جنگجو جو ہیں وہ امریکہ میں داخل ہوئے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا. برطانیہ میں غیر قانونی تارکین وطن کے خلاف گھیرا تنگ. 1 ماہ میں 171 افراد کو گرفتار کیا گیا. ان میں سے 60 افراد اس وقت ملک بدری کے منتظر ہیں. 5 پاکستانی طلبہ رضاکارانہ طور پر واپس آ گئے. 21 کو ہوم آفس نے باقاعدہ ڈی پورٹ کیا. مزید بتائیں گے ہمارے نمائندے زاہد نور. برطانیہ میں غیر قانونی تارکین وطن کے لیے گھیرا تنگ کر دیا گیا ہے اور ہوم آفس کے اعداد و شمار کے مطابق نومبر کے مہینے میں ہوم آفس نے مختلف جگہوں پہ کارروائیوں کے دوران 171 غیر قانونی ورکرز کو گرفتار کیا، جن میں سے 60 افراد جو ہیں وہ اس وقت ہوم آفس کے ڈیٹینشن سینٹرز میں ہیں جن کو ڈپورٹ کیا جائے گا. ان میں چینی باشندے شامل ہیں، انڈینز اور بنگلہ دیشی جو ہیں وہ شامل ہیں. جبکہ اس کے علاوہ نومبر کے ہی مہینے میں ہوم آفس نے 26 پاکستانی طلباء کو بھی غیر قانونی طور پر برطانیہ میں مقیم ہونے کی وجہ سے ڈپورٹ کیا ہے. ان اسٹوڈنٹس کے جو ویزے تھے وہ ایکسپائر ہو چکے تھے، لیکن اس کے باوجود وہ برطانیہ میں موجود تھے اور انہیں ہوم آفس نے واپس ڈپورٹ کر دیا ہے. جی خیرپور میں ٹک ٹاکر عمیر عباسی نے مبینہ طور پر خود کو گولی مار کر خودکشی کر لی. پولیس کے مطابق عمیر عباسی نے خودکشی سے پہلے ویڈیو ریکارڈ کی اور بلیک میلنگ کا بتایا. اس حوالے سے مزید جانیں گے نوید کھوڑو ہمارے ساتھ موجود ہیں. بتائیے گا نوید. جی بالکل. خیرپور میں عمر نامی لڑکا جو ٹک ٹاک ہے، مشہور ٹک ٹاک کرتا ہے، اس کو آج جو ہے اس کی لاش ہے دکان سے برآمد ہوئی ہے. پولیس کا کہنا ہے کہ لاش جو عمر ہے اس کے جو دائیں جگہ پر اس نے گولی ماری ہے. ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ عمر نے ایک جو ہے ویڈیو بنا کر وہ بھی جو ہے ٹک ٹاک پر رکھی تھی کہ وہ 2 کوئی بندے ہیں اس کو تنگ کر رہے ہیں. آج اس کی لاش برآمد ہوئی. مزید جو ہے پولیس کا کہنا ہے کہ ہم تفتیش کر رہے ہیں. جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا. دہشت گردوں پر پاک سرزمین تنگ. بلوچستان اور کے پی میں مختلف کارروائیوں میں 14 ملک دشمنوں کو ٹھکانے لگا دیا گیا. بلوچستان کے علاقے ڈیرہ بگٹی میں بھارتی اسپانسرڈ دہشت گردوں کے خلاف انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کیا گیا. جھڑپ میں 5 امن دشمن انجام کو پہنچے. ہتھیار، گولیاں اور دھماکہ خیز مواد برآمد کر لیا. ٹانک اور لکی مروت میں فتنہ خوارج کے 9 دہشت گردوں کو جہنم واصل کیا گیا. ISPR نے بتایا ہلاک دہشت گرد سیکیورٹی فورسز اور عوام پر حملوں میں ملوث تھے. نیشنل ایکشن پلان کے تحت عزم استحکام مہم جاری رہے گی. پاکستان کی فورسز دہشت گردی کے خاتمے کے لیے پرعزم ہیں. سکھر میں میونسپل کارپوریشن اور ٹاؤن انتظامیہ کی نااہلی نے شہریوں کی زندگی کو خطرے میں ڈال دیا ہے. کھلے مین ہول اب شدید خطرے کی علامت بن چکے ہیں. مزید اس حوالے سے دیکھتے ہیں ہمارے نمائندے جانزیب وسیر کی اس رپورٹ میں. سکھر کے مختلف علاقوں میں کھلے مین ہول اور گٹر شہریوں کے لیے سنگین خطرہ بنے ہوئے ہیں. بغیر ڈھکن کے یہ گڑھے روزانہ زندگیوں کو داؤ پر لگا رہے ہیں، جبکہ انتظامیہ کی مسلسل غفلت اور بے حسی اس صورتحال کو مزید خطرناک بنا رہی ہے. ایک ایک گلی کو دیکھیں گے، جتنے بھی گٹر ہیں کوئی ڈھکن نہیں دیا. روز بروز حادثات ہوتے ہیں. کوئی ماں کہتی ہے کہ میرا بچہ گم ہو گیا. یہ جو گٹر ہے ان کے اوپر ڈھکنے دیے جائیں. بہت بڑا گٹر گلی میں بنا ہوا ہے لیکن اس پر آج تک ڈھکن لگا ہی نہیں. یہ خطرہ صرف ایک علاقے تک محدود نہیں، شہر کے درجنوں مقامات پر کھلے مین ہول روز حادثات کی وجہ بن رہے ہیں. موٹر سائیکل سوار ہو یا معصوم بچے، کوئی بھی اس خطرناک صورتحال سے محفوظ نہیں. صبح ایک بچے کا یہ پیر گرا سامنے والے گٹر میں نے اس کو اٹھایا، اللہ نے خیر کر دیا، گرنے سے بچ گئے. یہ حق سے آئے دن ہے. شہریوں کا کہنا ہے کہ شکایت تو کئی بار کر چکے ہیں لیکن کوئی سننے والا نہیں. سوال یہ ہے کہ اگر مقامی حکومت بنیادی تحفظ بھی فراہم نہیں کر سکتی تو آخر ذمہ داری کس کی ہے؟ کھلے مین ہول اور گٹر سکھر کے عوام کے لیے جان لیوا خطرہ بنتے جا رہے ہیں، لیکن انتظامیہ کی بے حسی برقرار ہے. کیمرامین محمد علی سولنگی کے ساتھ جہانزیب وسیر، ARY نیوز سکھر. برطانیہ میں پولیس یونیفارم میں بڑی تبدیلی لانے کا فیصلہ. یونیفارم میں مسلم خواتین کے لیے ایسا حجاب متعارف کرایا جا رہا ہے جس میں مقناطیسی کوئک ریلیز سسٹم موجود ہے، جو گشت پر خواتین پولیس اہلکاروں کی مدد کے لیے تیار کیا گیا.
حجاب کو ڈی مونفورٹ یونیورسٹی کے ماہرین نے لیسٹر شائر پولیس کے ساتھ مل کر بنایا۔ اس میں موجود مقناطیسی اٹیچمنٹ اور نچلے حصے کو فوری طور پر الگ کیا جا سکتا ہے تاکہ برقرار رکھتے ہوئے ناگہانی صورتحال میں خطرے سے نمٹنے سے بچا جا سکے۔ سوات میں سرد ہواؤں نے موسم ٹھنڈا ٹھار کر دیا، سیاح خوش ہو گئے، کہتے ہیں مختلف شہروں سے برف باری دیکھنے آئے ہیں۔ شہزاد عالم کی رپورٹ۔ علاقوں میں سرد ہواؤں نے موسم کو پہلے سے شدید سرد کر دیا ہے۔ لوگ گرم ملبوسات کا استعمال کر رہے ہیں، جبکہ سیاح اس امید پر سوات پہنچ رہے ہیں کہ برف باری کا نظارہ دیکھ سکے۔ موسم بہت سرد ہے، ہم انتظار کر رہے ہیں کہ برف باری نہیں ہوئی تو ہم پھر کالام جائیں گے۔ کل سے تقریباً موسم بہت سرد ہو رہا ہے۔ جنت نظیر وادی کالام، مہوڈن، ملم جبہ اور دیگر علاقوں میں برف باری کے امکان کے بعد ضلع انتظامیہ کی جانب سے سیاحوں کو ہدایات جاری کی گئی ہے کہ برف باری کے بعد سیاح احتیاطی تدابیر اختیار کرے۔ سیاح اس انتظار میں ہے کہ برف باری کب شروع ہوگی تاکہ وہ سوات کی خوبصورت نظاروں سے محظوظ ہو سکے۔ کیمرامین کامران کامی کے ساتھ شہزاد عالم، ایئر وائی نیوز سوات۔ پاکستان سپر لیگ کا روڈ شو آج کرکٹ کے گھر لارڈز میں ہوگا۔ چیئرمین پی سی بی محسن نقوی لندن پہنچ گئے۔ لیجنڈ فاسٹ بالر وسیم اکرم، سٹار بلے باز بابر اعظم، حارث رؤوف، صاحبزادہ فرحان اور رمیز راجہ بھی تقریب میں شرکت کریں گے۔ راک سٹار علی ظفر آواز کا جادو جگا کر تماشائیوں کو جھومنے پر مجبور کریں گے۔ روڈ شو پاکستانی وقت کے مطابق سپہر 3 بجے شروع ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔ دیکھتے رہیے ARY نیوز۔